السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 37 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، لا یأتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام، کھانا، ترزقانہ، جو تم کھلائے جاتے ہو، کھانا تمہارے لیے جو لایا جاتا ہے، تم کو کھلایا جاتا ہے، تمہارے پاس نہیں آئے گا، الا مگر نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، میں تمہیں بتا دوں گا اس کی تعبیر اس سے پہلے کہ وہ کھانا تم دونوں کے پاس آئے۔ یہ کیوں کہا یوسف علیہ السلام نے؟ کہا تم فکر ہی نہ کرو، میں بتاتا ہوں اس کی تعبیر، کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ اس لیے کہ جیل میں کھانے کے ٹائمنگز تھے نا، فکس ٹائمنگز تھے، تاکہ وہ تسلی کر لینا کہ اس ٹائم تک ان کو تعبیر مل جائے گی۔ اب اس سے کیا ہوا کہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ کوئی اتنی لمبی یوسف علیہ السلام بات نہیں کریں گے، کھانا آنے سے پہلے تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، صرف تھوڑا سا مجھے ٹائم دو۔ اس سے کیا ہوا، دوسرا بھی ریلیکس ہو گیا کہ کھانا کھانے سے پہلے پتہ چل جائے گا۔ اب یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ذالکما مما علمنی ربی، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو سکھایا مجھے وہ میرے رب نے سکھایا ہے۔ اب کیسے نا بات انہوں نے رب کی طرف موڑی، دنیاوی خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں وہ، اور انہوں نے کیسے بات کا رخ موڑا اللہ کی طرف۔ کس سے ریلیٹ کیا، یہ نہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے، بڑا عالم ہوں میں، کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے، جو میں تمہیں بتاؤں گا، جو بھی علم میرے پاس ہے وہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، اور واقعی میں اللہ ہی توفیق دیتا ہے، نہ تو میرا ذہن میرے قابو میں ہے، دل قابو میں نہیں ہے، کسی دن کچھ ہوتا ہے کسی دن کچھ۔ اللہ تعالیٰ نہ بٹھائے نا یہاں پر اور نہ سکھائے نا، تو اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہم بیٹھتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں۔ انی ترکت ملت قوم، میں نے چھوڑ دیا ہے ملت کو، دین کو، ایک قوم کی۔ کون سی قوم کی؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مصر کے جو لوگ ہیں میں ان کا دین قبول نہیں کرتا، وہ قوم جو لا یؤمنون باللہ، جو ایمان ہی نہیں رکھتی اللہ پر، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور جو آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ بتا دیا جو اس وقت اس سوسائٹی کا دین ہے نا، میں اس دین پر نہیں ہوں، یہ میرا دین نہیں ہے، نہ ہی یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوسائٹی شرک میں مبتلا تھی، بت پرست تھی، اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، اور خاص طور پر آخرت کو یہاں پر مینشن کیا، کیونکہ یہ جو سب انہوں نے کیا نا، نہ کرتے، کبھی بھی نہ کرتے اگر ان کو آخرت کا ڈر ہوتا۔ جو عورتوں نے کیا وہ کبھی نہ کرتی اگر آخرت پر ایمان ان کا ہوتا، جو مردوں نے ناانصافی کی وہ کبھی نہ کرتے۔ تو کہا یہ میرا دین نہیں ہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، میں تو پیروی کرتا ہوں دین کی جو میرے آباء و اجداد کا دین ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، میں ان کی اولاد میں ہوں، تو میں ان کی پیروی کرتا ہوں۔ اچھا، تو قرآن تو دوسری جگہ کہتا ہے کہ آباء و اجداد کی پیروی نہ کرو، یہاں پر آیا کہ میں اپنے آباء و اجداد کی ملت پر ہوں، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ جہاں پر آباء و اجداد اللہ تعالیٰ کے احکامات کے علاوہ بات کریں، ان کا طریقہ الگ ہو، تو وہاں پر پیروی نہیں کرنی، لیکن جہاں پر آباء و اجداد حق پر ہیں تو وہاں پر آباء و اجداد کی تھوڑی اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے نا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے تو توحید کی پیروی کی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ میں الگ طریقے پر ہوں، ساری قوم الگ طریقے پر ہے، میں ان کے دین پر نہیں ہوں، اور میں ان کے طریقے پر ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مصر والے جانتے تھے یعقوب علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو، تبھی فرمایا نا کہ میں ان کے طریقے پر ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم شرک کریں۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے رائٹس کسی اور کو دے دینا، اس کی صفات میں کسی اور کو شامل کرنا، اس کے حقوق میں کسی اور کو شامل کرنا، یہ سب شرک ہے۔ کیسے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں نا یوسف علیہ السلام، اب وہ غور سے سن بھی رہے ہیں، کیونکہ ان کو یوسف علیہ السلام سے کام ہے نا، وہ تعبیر جاننا ہے ان کو، اگر ان کو کام نہ ہوتا تو شاید غور سے نہ سنتے، مگر یوسف علیہ السلام کی بات ان کے لیے اہم ہے کیونکہ ان کو تعبیر ملنے والی ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اللہ کا فضل ہے ہم پر،
اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہراتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ شرک سے اللہ بچا لے اور توحید پر رکھے، کیا اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہے؟ یہ انبیاء پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے یہ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ توحید کے اقرار کی نعمت جو ملی ہے اس پر شکر ادا کریں۔ ہم گھر گاڑی پر کہتے ہیں نا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، لیکن توحید کو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یوسف علیہ السلام قید میں، جیل میں پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ہے محسن کہ شکر گزاری آ جائے انسان میں۔ اور خود یوسف علیہ السلام جیل جو زندوں کو قبرستان ہے، اس ایک توحید کی نعمت کو لے کر یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے۔ دیکھیں طریقہ خطاب کا کتنا پیارا بلایا نا۔ وہ دو قیدی ہیں، مجرم ہیں، اور کہہ رہے ہیں میرے ساتھیوں، ایک پیغمبر کہہ رہے ہیں اے میرے ساتھیوں، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا اتنے سارے خدا مختلف قسم کے، کیا یہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو واحد ہے، اکیلا ہے اور القہار ہے، سب پر غالب ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ کیسی لاجک دیکھ کر بات کی نا، ان کی سوچ کو ابھارا، سوال کیا کہ خود تم بتاؤ، غور کرو، سوچو، کیا اتنے سارے خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ، ایک سجدہ؟ ایک کو راضی کرنا، ایک کو خوش کرنا آسان ہے یا اتنے ساروں کو؟ پھر فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء، نہیں تم عبادت کرتے ہو اس کی مگر کچھ ناموں کی۔ اصل میں تم جن کی عبادت کرتے ہو نا، جس طریقوں کو تم فالو کرتے ہو، وہ طریقے کیوں غلط ہے؟ کیونکہ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ صرف نام ہے، ان کی کوئی ایگزسٹنس ہے ہی نہیں، کوئی ریالٹی نہیں ہے ان کی۔ سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے خود ہی ان کے نام رکھ لیے اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی، خود ہی تم نے گھڑے ہوئے ہیں یہ نام۔ اور آج بھی ہمارے ہاں بھی نا کتنے ہی قبروں کے ساتھ کہانیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ بزرگ آئے تھے، انہوں نے خواب میں یہ کہا، خوابوں کے ذریعے چیزیں پتہ چلنی ہوتی تو وحی الہی کی کیا ضرورت تھی؟ پھر دین تو مکمل ہو گیا ہے، اب خوابوں سے کچھ لوگ دین چلا رہے ہیں، ایسے کر لو ویسے کر لو، چادر چڑھا لو، لائٹس لگوا لو، مٹھائیاں بانٹ لو، یہ سب کر لو تو تمہارا فلاں کام ہو جائے گا۔ خود ہی بنا کر پھر آگے لوگوں میں اس کو پھیلاتے ہیں، مشہور کر دیتے ہیں، پھر آگے لوگ بھی وہی کرنے لگتے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل اتاری ہی نہیں جس سے پتہ چل سکے کہ ان کے پاس بھی کوئی اختیار ہے، یہ اس کے شریک ہیں۔ ان الحکم الا للہ، نہیں فیصلہ مگر اللہ کا ہی، فیصلہ کا اختیار عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے۔ امرا، اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہیں تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی، الہ صرف وہی ہے، ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین۔ لیکن یوسف علیہ السلام دوسری باتوں میں نہیں گئے، صرف توحید کی دعوت دی، سمپل دعوت اور بیسک چیز بتائی۔ ہم بھی اگر کسی کو دعوت دینا تو یہ پوائنٹس ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ توحید کی دعوت دینی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ توحید کو نہیں جانتے، توحید کے علم کے بغیر ہیں۔ قرآن کہتا ہے علم لو، مگر لوگ علم ہی نہیں لیتے۔ یہ جو پچھلی بات آئی نا، یہی درست دین ہے، یہ بات بھی لوگ جانتے ہی نہیں، اس کا علم ہی نہیں لیتے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس بات کو بھی نہیں جانتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا، ایک تو اکثریت لوگوں کی شکر ادا نہیں کرتی، پھر پتہ چلا کہ اکثریت جانتی ہی نہیں، مگر ہمیں تو بڑا شوق ہے اکثریت کے پیچھے چلنے کا، انہی سے ہم بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گی۔ دیکھنا چاہیے کہ علم والوں کا راستہ کیا ہے، چاہے اقلیت میں ہو، کم ہو، نہ کہ اکثریت کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اکثریت لا علم ہے، اکثریت بھٹکی ہوئی ہے، اکثریت ناشکری ہے اپنے رب کی۔